آج ہم ایک نہایت اہم اور دل کو چھو لینے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جب پسندیدہ شخص یا چیز ملنے کا وقت قریب آتا ہے تو یہ دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی خواہشات، دعاؤں اور خوابوں سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کا پسندیدہ شخص یا چیز کبھی ان کو حاصل ہی نہ ہو سکے۔ ویڈیو کے آغاز میں میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہی عطا کرے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ آپ کے پسندیدہ شخص کو آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دعا کے ساتھ صبر و شکر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور جب اللہ اپنے بندے کو کسی خاص نعمت سے نوازنے والا ہوتا ہے تو اس کے قریب آنے کی کچھ نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے واقعی بہتر ہے اور اللہ کی حکمت کے مطابق آپ کو ملنے والا ہوتا ہے تو دل میں عجیب سا سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رب آپ کے قریب ہے اور آپ کو وہی شخص دینے والا ہے جس کی آپ نے طویل عرصے سے دعا کی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل بے وجہ اطمینان محسوس کرنے لگتا ہے، یعنی دعا مانگتے مانگتے انسان تھک بھی گیا ہوتا ہے، لیکن اچانک دل کو ایک عجیب سا یقین ہونے لگتا ہے کہ میرا رب میری دعا قبول کرنے والا ہے۔ یہ یقین انسان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی جانے والی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ یہی کیفیت ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جب یقین خود بخود دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ پسندیدہ شخص قریب آنے والا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ راستے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن مشکلات، رکاوٹوں یا بند دروازوں کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی نیا وسیلہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی کسی اجنبی کی زبان سے مدد مل جاتی ہے، کبھی اچانک حالات آپ کے حق میں بدل جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی دعا اب حقیقت بننے والی ہے۔ لہٰذا جب آپ محسوس کریں کہ دل کو سکون ملنے لگا ہے اور حالات آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو گئے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کا پسندیدہ شخص آپ کے قریب تر ہے۔ یہی اللہ کی نشانی ہے، یہی اس کی رحمت ہے، اور یہی اس کی طرف سے ایک خاموش خوشخبری ہے۔ انسان جب اپنے پسندیدہ شخص کے قریب پہنچنے لگتا ہے یا جب اللہ کوئی نعمت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ انسان کی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی دعاؤں، اس کی محنت اور اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو لگے کہ پسندیدہ شخص ملنے کے قریب ہے تو آپ کو چاہیے کہ شکر گزاری میں اضافہ کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یاد رکھو کہ پسندیدہ شخص کے قریب آنا صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ ایک روحانی کیفیت بھی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ صرف انہی کو نوازتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی پسندیدہ چیز بغیر صبر کے حاصل نہیں ہوتی۔ صبر وہ کڑی ہے جو دعا کو قبولیت تک پہنچاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو پھر اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جب آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ آپ کا پسندیدہ شخص یا چیز آپ تک پہنچا کر رہے گا۔
یاد رکھو کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا تصور بھی نہ کیا گیا ہو۔ خاص طور پر جب پسندیدہ شخص یا چیز ملنے کے قریب ہو تو اللہ اس کی دعا کو اور زیادہ حسین انداز میں قبول کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے پسندیدہ شخص کو پانا چاہتے ہیں تو صبر کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیں۔ یاد رکھیں جب پسندیدہ چیز ملنے کے قریب آتی ہے تو بعض اوقات انسان کے دل میں غرور، تکبر یا خود اعتمادی زیادہ بڑھنے لگتی ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، یا یہ میری ذہانت اور منصوبہ بندی کی وجہ سے ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر کامیابی اور ہر پسندیدہ چیز اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، نہ کہ صرف انسان کی محنت سے۔ جب پسندیدہ چیز قریب آنے پر دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، حالات آسان ہوتے ہیں، تو اس وقت دعا کو اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے۔ دعا مانگنا ہی اللہ کی قربت کی علامت ہے۔ پسندیدہ شخص کے قریب آنے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انسان کی دعا میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی دعا مانگتے وقت آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، کبھی دل عجیب سا سکون محسوس کرتا ہے، کبھی انسان کو لگتا ہے جیسے اللہ فوراً جواب دے رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے اشارے ہیں کہ تمہاری دعا رد نہیں بلکہ قبولیت کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اس وقت انسان کو چاہیے کہ دعا کے ذریعے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرے، اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی مانگے، کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی شخص یا چیز چاہتے ہیں مگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم دعا میں یہ الفاظ شامل کر لیں کہ یا اللہ مجھے وہی عطا کر جو میرے حق میں بہتر ہو اور جس میں تیری رضا ہو، تو پھر چاہے وہ شخص ملے یا نہ ملے، نتیجہ ہمیشہ خیر ہی نکلے گا۔ یاد رکھو دعا صرف پسندیدہ شخص حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کو زندہ رکھنے کا نام ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو نعمتیں خود بخود انسان کے قریب آتی ہیں، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لائق ہے یا نہیں۔ پسندیدہ شخص ملنے سے پہلے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا کوئی مشکل فیصلہ لینا پڑتا ہے، یا کوئی ایسا موقع سامنے آتا ہے جہاں ایمان اور خواہش کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ میرا بندہ کس کو ترجیح دیتا ہے، اپنی خواہش یا اپنے رب کو۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب راستے میں کوئی مشکل آ گئی تو شاید دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مشکل دراصل قبولیت کی دہلیز پر ایک امتحان ہوتا ہے۔ سوچو اگر آزمائش تمہارے راستے میں آ رہی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں کسی بڑے انعام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جب پسندیدہ شخص ملنے کے قریب ہو اور اچانک بڑی آزمائش سامنے آ جائے تو سمجھ لو یہ آخری امتحان ہے۔ اگر تم اس میں صبر اور ایمان کے ساتھ کامیاب ہو گئے تو وہ پسندیدہ شخص ضرور تمہارے نصیب میں لکھا جائے گا، انشاءاللہ۔